الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت رافع ابن خدیج اور سہل بن حسمہ سے، انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود دونوں خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں متفرق ہو گئے۔ عبداللہ ابن سہل قتل کر دیے گئے تو عبد الرحمن بن سہل اور حویصہ اور محیصہ یعنی مسعود کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے ساتھی کے معاملہ میں انہوں نے گفتگو کی تو عبد الرحمن نے ابتدا کی اور تھے یہ ساری قوم میں چھوٹے، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے کا بڑا پن دے رکھو۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ بڑا گفتگو کرے، چنانچہ انہوں نے بات چیت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپس کے 50 قسموں سے اپنے مقتول کے یا فرمایا اپنے ساتھی کے مستحق ہو سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا واقعہ ہے جسے ہم نے دیکھا نہیں، تو فرمایا پھر یہود اپنی 50 قسموں کے ذریعہ تم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کافر قوم ہے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے فدیہ دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم لوگ 50 قسمیں کھا لو، اپنے قاتل کے حقدار ہو جاؤ یا ساتھی کے، پھر اس کا فدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 100 اونٹنیاں دیں۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ حدیث پاک کی عربی میں نے کل پڑھی تھی، آج تھوڑی سی تشریح کر کے اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے، پورا کریں گے۔ تو جو حضرت رافع بن خدیج ہیں، حضرت رافع بن خدیج ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ حارثی انصاری ہیں، بدر میں بہت چھوٹے تھے اس لیے شریک نہ ہوئے، پھر غزوہ احد اور باقی غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ کو تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تیرے اس زخم کی گواہی دوں گا۔ اس وقت زخم اچھا ہو گیا، پھر یہی زخم عبد المالک بن مروان کے زمانہ میں جاری ہو گیا، اس سے آپ کی وفات ہوئی۔ 73 ہجری میں 86 سال عمر پائی، مشہور صحابی ہیں۔ تو آپ بہت کم عمر صحابی تھے، یہ جو حضرت سہل بن حسمہ ہیں یہ بہت کم عمر صحابی تھے، 3 ہجری میں ولادت ہے۔ آپ بھی انصاری خارسی ہیں، عبد الرحمن ابن سہل کے بھائی اور محیصہ کے بھتیجے ہیں۔ آپ ہی خیبر میں قتل کیے گئے، یعنی سیر و تفریح کے لیے خیبر گئے اور وہاں باغوں میں بچھڑ گئے، متفرق ہو گئے، تو ایک کسی باغ میں چلا گیا، دوسرا کسی اور باغ میں چلا گیا، تو وہاں جا کر کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ وہاں خیبر میں 7 قلعے ہیں اور باغات تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ پہلے مدینہ وہاں نا تفریح کے لیے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ تبوک اور امان کے راستہ پر 160 کلومیٹر ہے، اب وہاں تک بلکہ تبوک تک سڑک پختہ ماشاءاللہ بن گئی ہے۔ تو عبد الرحمن ابن سہل تو مقتول عبداللہ بن سہل کے بھائی تھے، اور حویصہ اور محیصہ مقتول کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو اب انہوں نے چونکہ چھوٹے تھے گفتگو کرنا چاہی، جیسے آگے مضمون میں بھی آئے گا، یعنی تم میں جو سب سے بڑے ہیں انہیں پہلے گفتگو کرنے دو، تم چھوٹے ہو پھر تم کچھ کہنا، یعنی یہ بھی ادب سکھایا کہ پہلے بڑا بات کرے، چھوٹے خاموش رہیں۔ تو بڑے جو تھے وہ حویصہ تھے،
اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب ہر حال میں چاہیے، اور عمر کی بڑائی بھی معتبر ہے، لیکن علم کی بڑائی بہت بڑی ہے۔ بڑائی بہت سی قسم کی ہوتی ہے، بعض کا رشتہ کی بڑائی ہوتی ہے، جیسے باپ اور بیٹا ہے۔ علم کی بڑائی تو بہت اعلیٰ ہے، پھر تقویٰ کی بڑائی سب سے زیادہ ہے، عمر کی بڑائی بھی بڑی ہے۔ تو یہاں جو عمر کی بڑائی مراد ہے کہ آپ چھوٹے بچے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس قتل میں جو حدود قصاص کے مقدمہ میں کسی کو ذلیل کرنا جائز ہے، جب 50 آدمی جو قسمیں کھائیں گے ان کو چن کے کہا جائے گا قسمیں کھاؤ بھائی۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ موکل کی موجودگی میں بھی وکیل کام اور کلام کر سکتا ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن سہل تو اس مقتول کے حقیقی بھائی تھے، یہی ولی مقتول بھی تھے، یہی مدعی تھے، حویسہ اور محیسہ چچا زاد تھے۔ تو یہ ولی مقتول نہ تھے بلکہ اب مدعی کے وکیل ہوئے۔ اس طرح کے بڑے نے بات چیت کی، مقدمہ پیش ہوا، چونکہ وکیل کا کام موکل کا کام ہوتا ہے، اس لیے اس گفتگو کو سب کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی تم میں سے فرمایا آپ سے سننے کہ 50 آدمی قسم کھا لیں کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، تو پھر تمہیں دیت ملے گی، قصاص نہیں ہوگا۔ تو بعض علماء خیر کے ہاں قصاص بھی ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ تھا، فیصلہ نہ تھا، کیونکہ مدعی جو ہے، مدعا علیہ جو ہے، اس کی بغیر موجودگی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ کے لیے فریقین کے بیانات لینا ضروری ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خلاف ترتیب قسم کا ذکر فرمایا، اور نہ کہ قسامت میں۔ قسامت میں صرف ملزمین پر قسم پیش ہوتی ہے، جیسے یہ قسم کھاتے ہیں نا تھانے وغیرہ میں، شناخت پریڈ بھی ہوتی ہے۔ یہ انہی احادیث پر مبنی ہونے کی وجہ سے ان حدیث سے جو ہے یہ دلیل پکڑی گئی ہے۔ اس حدیث کی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقدمہ میں پہلے قسم مدعیان سے لی جائے گی، اگر یہ انکار کریں تو مدعا علیہ سے۔ تو کچھ علماء خیر فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ تھا، حکم نہ تھا۔ نیز یہ حدیث قرآن مجید کے بھی جو ہے پھر آیات کے ساتھ منطبق پوری طرح نہیں ہوتی، اور احادیث متواترہ کا بھی لہذا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہ ناقابل عمل ہے۔ مدعی پر گواہ لازم ہیں، جیسا کہ کچہری میں، تھانہ کچہری میں ہوتا ہے، تو گواہ لازم ہے، قسم نہیں، اور گواہ صرف 2 چاہیے۔ تو یہ دلیل بھی آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بغیر دیکھے ہم کیسے قسم کھا لیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے؟ تو اس طرح فرمایا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، تو اس طرح یہود جو ہیں، یہود خیبر 50 شخص قسم کھا لیں گے کہ نہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے، حالانکہ قتل انہوں نے کیا ہوگا، تو ہم ان کے قاتل نہیں ہیں، تو نہ ہمیں کسی قتل کی خبر ہے، اور وہ دیت سے بچ جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قسامت میں ایک فریق کے انکار قسم پر اس کے خلاف فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ فریق جو ہے آخر پر پیش ہوگی، یعنی جو فریق ہیں اس کا فیصلہ آخر میں ہوگا بخلاف دیگر مقدمات کے۔ تو یعنی یہود کی قسموں کا ہم اعتبار نہیں کرتے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کافر ہیں۔ صحابہ بھی کہنے لگے وہ تو کافر ہیں، یہودی ہیں، عام قسمیں کھانا ان کا جو ہے وہ تقیہ کلام ہے۔ اس بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف کافر کی قسم معتبر نہیں، کہ قسم گواہی کے قائم مقام ہے نا۔ یہ آگے انشاءاللہ تشریح آئے گی، آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ جب ان کی ایسی گواہی معتبر نہیں تو قسم کے لیے کیسے معتبر ہوگی؟ اب تاکہ مقتول کا خون ضائع نہ کیا جائے اور فتنہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہود پر سوائے قسم کے اور کوئی شے واجب نہ ہو سکتی تھی، اس لیے اس قسم پر راضی نہ تھے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیت نہ عطا فرما دیتے تو یہ مسلمان نہ معلوم کتنے یہود کو قتل کر ڈالتے اس قتل کے بدلے میں۔ تو ایسا بے مثال عدل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اور ایسا بے مثال عدل کہیں دیکھنے میں آیا نہیں ہے کہ کافر کو بھی بچانے کے لیے اپنی گرہ سے، اپنے پاس سے 100 اونٹ دے دیے۔ خیال رہے کہ اس موقع پر کفار کی قسم معتبر ہے، کیونکہ وہ قسم مسلمان کے مقابل نہیں بلکہ اپنے سے رفع مقدمہ کے لیے ہے نا۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ فساد سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور قتل و غارت کی اس بھٹی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتول کے وارثین کو 100 اونٹنیاں اپنی طرف سے عطا فرما کے رحمت للعالمین ہونے کا واضح ثبوت دے دیا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل ہونے سے بچا لیے۔ پہلے مسلمان یہودیوں کو قتل کرتے، پھر وہ ان کو قتل کرتے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں، پھر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہتا نسل در نسل۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔